یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ بہت جلد ایسا وقت لائے گا جو تم اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ وہی واحد سہارا ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں، کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ اے اللہ، اپنے سجدوں میں مجھے اتنی عزت عطا کر دے کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو راستہ کم تو نہیں کر سکتے مگر سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ دل کبھی آسمانوں کی سیر کیا کرتا تھا، اب اسے بازاروں کا سیاح بنا دیا گیا ہے۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پہچان بن جائیں۔ محبت کی تلاش آپ کا مقصد نہیں بلکہ آپ کا مقصد ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے محبت کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو تو سانس لینے کے باوجود بھی تم مر چکے ہو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی عیش و عشرت میں کیوں نہ ہو۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفائے ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور موقع ہونے پر ناجائز خواہشات کو روکنا اصل مردانگی ہے۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو، سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ سچ موجود ہوتا ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ اپنے اوپر فخر کرنا انسان کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ کینہ اور حسد رکھنے والے کو کبھی آرام نہیں ملتا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ دوستی کی حدود یہ ہے کہ تمہارا دوست تمہاری شان میں اپنی شان سمجھے اور تمہارے عیب اپنے عیب سمجھے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آخر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اور جو دھوکے باز اور بددیانت ہوں گے وہ خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں اور اگر ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ عبادت ضرور کیجیے مگر مہلت پر بھی توجہ دیں۔ ایک کو دو دیکھنا جہالت ہے اور دو کو ایک دیکھنا علم۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر صرف سچ ہی پہنچتا ہے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے حالات سمجھا دیتا ہے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں پھر راج کرتی ہیں۔ راستے دشوار جتنے بھی ہوں بس تم ان پر یقین کامل رکھو، اور تم اللہ پر یقین اس طرح کرو کہ تم دعا مانگو اور معجزہ ہو جائے۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو۔ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ جب محبت روح سے ہو تو پھر انسان دوبارہ محبت
کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اگر دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملایا تھا۔ صرف غصے کے وقت ہی انسان کی عقل پر پردہ نہیں پڑتا، بلکہ اپنی تعریف سن کر بھی پڑ جاتا ہے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دیتا ہے۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ نہ آ سکی ہوں۔ علم کی شروعات ذہن میں ہوتی ہے اور وہ مکمل دل میں ہوتا ہے۔ انسان اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ عقل اور حواس کا غلام بن کر رہ جائے۔ سوچ ہی انسان کی اصل ہے۔ سوچ کو اچھا بنا لینا ہی اللہ کے راستے میں چلنے کا کمال ہے۔ انسانی زندگی میں سب سے برا زمانہ وہ ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ کوئی اللہ کا ولی اور اس کا دوست ایسا نہیں جس کی یہ مجال اور طاقت ہو کہ وہ شریعت کے اعمال کی حیثیت کم کر سکے، بلکہ اس کو تو اس کا زیادہ احساس رہتا ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کر آئیں گے اپنے نقاب سے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ خیال پاک نہ ہو تو عمل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ غموں میں لذت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح زندگی کا پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ خوبصورت بات کرنے والا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو؟ تکلیف دے وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مریض بن کر صبح کروں یا فقیر بن کر یا امیر بن کر، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں مومن کے لیے وہی کرتا ہوں جو اس کے لیے بہتر ہے۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں ذلیل سمجھے تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔